اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق اللہ العظیم۔ سابقہ آیات میں اللہ رب العالمین نے علماء حق کا تذکرہ فرمایا کہ وہ بھی اللہ اور فرشتوں کے ساتھ مل کر کلمہ توحید اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ مذکورہ آیات کریمہ میں بہت سے علماء سوء کا تذکرہ ہے، گندے اور برے علماء کا تذکرہ ہے کہ وہ اسلام سے ہٹ گئے، حق سے ہٹ گئے اور کذب، افتراء اور جھوٹ پر مبنی خیالات باطلہ کا ساتھ دیتے ہوئے انکار کر دیا، خود بھی حق کا انکار کیا، دوسروں کو بھی حق کو اقرار کرنے کے لیے آڑے آ گئے۔ تو اس لیے یہاں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگو یاد رکھو اللہ رب العالمین کے نزدیک حقیقتاً حق پر مبنی دین اسلام ہی ہے۔ اب یہاں کچھ باتیں سماعت فرمائے۔ دیکھیں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بہترین دین اسلام ہی ہے، یہودیت نہیں ہے، عیسائیت نہیں ہے، شرک اور بت پرستی دین حق نہیں ہے۔ یہودیوں کی یہودیت کا بھی انکار ہو گیا اس آیت کریمہ میں، عیسائیوں کی عیسائیت و نصرانیت کا بھی اس آیت کریمہ نے انکار کر دیا۔ مشرکین مکہ ہوں یا مشرکین ہندوستان ہوں، ان کی بت پرستی کا بھی اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں صاف الفاظ میں انکار کر دیا، واشگاف انداز میں انکار کر دیا کہ مشرکین کی یہودیت بھی باطل ہے، عیسائیوں کی عیسائیت و نصرانیت بھی باطل ہے، مشرکین کی بت پرستی بھی باطل ہے، باقی جو چھوٹے موٹے ادیان والے ہیں، باطلہ ادیان، وہ تو کسی شمار میں بھی نہیں ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی حقیقی دین ہے، کوئی سچا دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ایک بات تو یہ بتا دی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ یہ یہودیوں میں بھی تو علماء بڑے بڑے چوٹی کے علماء تھے، ابھی بھی ہے، عیسائیوں میں بھی بہت بڑے بڑے علماء تھے، ابھی بھی ہیں۔ تو کیا ان کو علم نہیں تھا کہ آخری نبی تشریف لائیں گے، محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد ہوگی اور ان پر قرآن کریم اترے گا، وہ آخری نبی ہوں گے، ان پر ایمان لانا ہر صورت ہر حال میں فرض ہے؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ بالکل پتہ تھا۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، قرآن کہتا ہے کہ یہودی اور عیسائی، ان کے علماء ایسے اللہ کے رسول کو جانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہودی علماء، عیسائی علماء، حقگو علماء تورات و انجیل کی پیش نظر تورات انجیل کو پڑھتے ہوئے ان کی تعلیمات کے مطابق اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو بھیج دیجئے، جس کا وعدہ آپ نے تورات میں کیا ہے، جس کا وعدہ آپ نے انجیل میں بھی کیا ہے کہ آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، احمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ دعائیں کرتے تھے، عیسائی علماء بھی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ اس نبی برحق کو بھیج دیجئے، ہم ان کے ساتھ ملیں گے، کفار کے خلاف جہاد کریں گے،
ان کا دست و بازو بنیں گے، ان کی دعائیں لیں گے، ان کی اطاعت کریں گے اور اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کریں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین سے تو یہ تو برکت۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے تو کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ کیوں انکار کر دیا؟ بغیم بینہم، آپس کی زدہ زدی سے، آپس کی عداوت سے، آپس کی دشمنی سے۔ دشمنی آپس کی تھی، انکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کر دیا بدبختوں نے۔ کیا انکار تھا، کیا عداوت تھی آپس میں ان کی؟ بھائی دیکھیں، یہودیوں نے کھلم کھلا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی کتاب انجیل کا بھی انکار کر دیا، نہیں مانا۔ وہ تو نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں بکتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح عیسائیوں نے بھی دیکھا کہ جب یہودی ہمارے نبی کو نہیں مانتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ہماری آسمانی کتاب کو نہیں مانتے ہیں، ہم کیوں مانیں؟ ہم ان کے نبی کو کیوں مانیں؟ ہم ان کی کتاب تورات کو کیوں مانیں؟ تو انہوں نے ان کی کتاب، ان کے نبی کا انکار کر دیا، انہوں نے ان کی کتاب اور ان کے نبی کا انکار کر دیا۔ تو چلو، انہوں نے ایک دوسرے کا انکار کر دیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تیسرے تھے، ان کا تو اقرار کرنا چاہیے تھا نا، ان پر تو ایمان لانا چاہیے تھا، ان کی کتاب کو تو تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں کیا؟ وجہ یہی ہے، اختلاف، آپس کی زدہ زدی ہے، آپس کی عداوت اور دشمنی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم بھی ایمان لے آئیں گے، عیسائی بھی ایمان لے آئیں گے، پہلے ہم عیسائیوں کو برا بلا کہتے تھے، اب وہ ایمان لے آئیں گے، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے، ہم بھی مانیں گے، اتحاد کریں گے، بھائی چارگی ہو جائے گی، عجیب سی کیفیت ہو جائے گی۔ نہیں، بہت سے عیسائی مسلمان ہوئے نا، تو یہودی اس وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں، پھر ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ یہ ملنا گوارا نہیں ہے۔ اسی طرح عیسائی بھی بہت سارے دیکھا کہ بہت سارے یہودی، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جیسے عظیم شخصیت یہودی، بہت بڑے عالم تھے، اپنی قوم اور قبیلے کے سردار بھی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، پوری قوم من وان، چھوٹے بڑے، مرد عورت، جوان بوڑھے، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ تو عیسائیوں نے دیکھا وہ یہودی ایمان لا رہے ہیں، پہلے ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر تو دوست بن جائیں گے، اس سے بہتر ہے کہ ہم ایمان ہی نہ لائے۔ لا حول ولا قوت، کتنی گندی ضد ہے ان کی آپس میں، غلط بات ہے۔ تو متفق ہو جاؤ نا، متحد ہو جاؤ نا، اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان پر ایمان لے آؤ، ایک ہو جاؤ، بات ختم ہو گئی۔ نہیں، متحد نہیں رہنا، اختلاف رکھنا ہے۔ تو اختلاف رکھنے کا ذریعہ یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا جائے۔ پہلے دعائیں کرتے تھے اور ابھی یہی منکر ہو گئے۔ پہلے کہتے تھے کہ اس نبی کو اللہ بھیج دیجئے تاکہ ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو جائے، پہلے پہل مسلمانوں میں شامل ہو جائے۔ اب وہ پہلے پہل کافروں میں شامل ہو گئے، اپنے لیے جہنم کو ٹھکانہ بنا دیا، اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے آخری نبی ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ آپس میں ضد کی وجہ سے، ایک دوسرے کی ضد کی وجہ سے، فلما جاءہم، قرآن کریم کہتا ہے نا، فلما جاءہم، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ گئے، ما عرفو، انہوں نے معرفت بھی کر لی، پہچان بھی لیا، کفرو بھی، ان کا انکار کر دیا، آپس کی ضد کی وجہ سے، بغیم بینہم۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب اگلی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ ان بے شک الدین دین تو عند اللہ، اللہ کے ہاں اسلام ہے، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ یہودیت کوئی دین نہیں ہے، عیسائیت کوئی دین نہیں ہے، یہ بت پرستی اور مشرکین کوئی دین نہیں ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ دین تو ہے اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ ایک دو بات عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک ہے دین، ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام، اور ایک ہے شریعت و منہاج۔ ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے، اسلام کا ذکر کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کے معنی ہے تسلیم کرنا، اسلام کے معنی ہے مان لینا، اسلام کے معنی ہے اطاعت کر لینا، تسلیم، اسلام تسلیم، سلام ہے بھی تسلیم، آپ کو تسلیم کر لیا، سر خم تسلیم کر لینا، یہ اسلام کا نام ہے۔
یہ پھر جناب کیڑے مکوڑے نکالنا نہیں ہے، پھر جناب جب اطاعت کر لی پھر اعتراض نہیں بنے گا، پھر سوال جواب کا کوئی حق نہیں بنتا۔ جب آپ نے مان لیا اسلام کو، اب اسلام کو ماننا پڑے گا۔ پھر اس میں یہ بھائی نماز کی وجہ بتاؤ کہ نماز کیوں ضروری ہے، روزہ کیوں ضروری ہے، حج کیوں ضروری ہے۔ بدبخت کہیں کا، جب تو نے اسلام کو تسلیم کر لیا ہے تو اسلام نام ہی نہیں چیزوں کا ہے۔ اسلام نام ہے تسلیم کرنے کا، تسلیم کرو۔ اور دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں، دین کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، اس میں سورہ فاتح میں ہم نے پڑھ لیا تھا، مالک یوم الدین، اللہ یوم دین کا، دین والے دن کا مالک ہے۔ ادھر دین سے مراد بدلہ ہے، یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے، لیکن عام طور پر دین کہتے ہیں طریقہ کار کو۔ دین کا مطلب طریقہ۔ تو اللہ رب العالمین نے جو طرق، جو طریقے انبیاء کرام کو دیے ہیں وہ دین ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک چیز یاد رکھیے، دین تمام پیغمبروں کا ایک تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کا ایک ہی دین تھا اور ایک ہی دین ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمانیات، عقائد۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ ذات میں بھی یکتا ہے، اللہ صفات میں بھی یکتا ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ ہی مددگار، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا۔ آج کل تو مسلمان بھی دوسروں کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے ہیں، بیوقوف ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انبیاء کی تعلیم یہی ہے، اللہ مشکل کشا، اللہ حاجت روا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک؟ یہ وحدانیت میں بھی تمام ادیان مشترک تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر، اور اسی طرح پھر فرشتوں پر ایمان لانا، یہ بھی تمام انبیاء میں یہ بات بھی مشترک تھی۔ پھر جناب تمام رسولوں پر ایمان لانا کہ سب اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ اور لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس پر بھی تمام ادیان متفق ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَكُتُبِهِ، تمام آسمانی کتابوں پر بھی تمام انبیاء کا عقیدہ نظریہ ہے کہ سب اللہ کی طرف سے من جانب اللہ حق اور سچی کتابیں ہیں۔ والیوم الآخر، قیامت کے دن پر بھی قیامت آئے گی، یہ دنیا ختم کر دی جائے گی، پھر قیامت آئے گی، پھر حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، جنت ہے، دوزخ ہے، اچھے اعمال پر جنت، برے اعمال پر دوزخ، اطاعت و فرمان برداری اور اسلام قبول کرنے پر، دین قبول نہ کرنے پر اللہ کی رحمت مل جائے گی، رحمت جنت کی صورت میں، اور اگر جو انکار کریں گے، کفر کریں گے، بدعمالیاں کریں گے، ان کو جہنم کی صورت میں سزا ملے گی اللہ کی طرف سے۔ ان باتوں پر تمام پیغمبروں کا مشترکہ یقین تھا اور عقیدہ تھا، اور یہی دین ہے۔ اور اسی طرح تقدیر پر بھی تمام انبیاء کا عقیدہ ایک ہی ہے، تمام نبیوں کا، کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، جو کوئی تکلیف آنی ہے، جو کچھ خوشی ملنی ہے، سب اللہ کی طرف سے، لانے والا بھی اللہ ہی ہے، لے جانے والا بھی اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ قبر پرست تو پتہ نہیں کیا سے کیا بکواس کرتے رہتے ہیں، کیا سے کیا، کہ جناب ابھی جاؤ مزار پر، ادھر دعا کرو، ادھر مٹی چاٹو، ادھر طواف کرو، ادھر فلاں کرو، پھر اسی سے مانگو، ہو اسی سے مانگو۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا۔ وہ اگر کچھ کرتے تو اپنے آپ کو زندہ کرتے، منو مٹی کے نیچے وہ مدفون ہے، چاہے وہ بہت بڑی ہستی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی حاجت روائی کیسے کر سکیں گے؟ ظالم نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو زندہ نہیں کر سکتے تو آپ کی حاجت روائی کریں گے۔ یہ سب کا عقیدہ تھا، ہر پیغمبر کا۔ تو یہ ہو گیا دین، تمام انبیاء کا دین ایک۔ البتہ آگے ایک چیز ہے کہ دین، شریعت، مذہب، منہاج، قرآن کریم کہتا ہے نا لِكُلٍّ جَعَلْنَا شِرْعَةً وَمِنْہَاجًا، ہر نبی کی الگ الگ ہم نے ان کو شریعت دے دی، الگ الگ منہاج اور طور طریقے دیے، ٹھیک ہے۔ اب نماز ہماری الگ ہے، ان کی نماز الگ تھی، موسیٰ علیہ السلام کی نماز الگ تھی،
ہماری الگ ہے، ہمارے روزے الگ، ان کے روزے الگ، ہمارا حج کرنے کا طریقہ کچھ اور، ان کا کچھ اور، ٹھیک ہے۔ اعمال میں اختلاف تھا، اونچ نیچ، کم و بیش، ٹھیک، کمی میں بیشی میں وغیرہ، لیکن نظریات میں، عقائد میں سب ایک تھے۔ تو دین سب کا ایک تھا، البتہ مذہب میں، شریعت میں اور منہاج وغیرہ میں مختلف تھے۔ یہ بات بھی ہو گئی۔ اچھا، اب یہاں اگلی بات ہم کرتے ہیں اسلام کی۔ جیسے حدیث پاک میں اس بارے میں ہے نا کہ الانبیاء ابناء علات، بخاری شریف کی حدیث ہے، الانبیاء ابناء علات دینہم واحد۔ تمام انبیاء کرام، اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے انبیاء کی ایک مثال دی ہے کہ جیسے ایک آدمی ہے نا، اس نے مختلف شادیاں کی ہوئی ہے، پھر ان میں سے بیٹے پیدا ہو گئے۔ اب یہ بیٹے آپس میں بھائی تو ہیں، لیکن اللاتی بھائی ہیں۔ اللاتی بھائی ان بھائیوں کو کہتے ہیں ان کا باپ ایک ہے، مائیں جدا جدا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بھی یہی فرمایا کہ الانبیاء ابناء علات، انبیاء کرام جو ہیں نا یہ بیٹے ہیں اللات، ایک باپ کے بیٹے ہیں، یعنی ان سب کا دین ایک ہے، دینہم واحد، ان کا دین ایک ہے۔ وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّىٰ، مائیں مختلف ہیں ان کی، یعنی شریعتیں ان کی الگ الگ ہیں، طور طریقے ان کے الگ الگ ہیں، باقی دین ان کا ایک ہے، اور وہ ہے وحدانیت، اللہ کی وحدانیت۔ تمام پیغمبر دنیا میں اللہ کی وحدانیت کروانے اور اسی کا اقرار کروانے اور اللہ کی عبودیت کروانے، عبدیت کروانے کے لوگوں کو بتا دیا کہ بس شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، اللہ کو مانو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مبدا اور معاد وغیرہ، یہ نظریات سب کے ایک، باقی طور طریقے مختلف ہیں۔ تو یہ ہو گئی بات، ٹھیک ہے۔ اب ایک چیز اور رہ گئی، وہ یہ ہے کہ اسلام کیا اسی دین کا نام ہے، یا اسلام بھی تمام ادیان کو کہتے ہیں؟ اس میں علماء کرام کچھ مختلف ہیں، لیکن عام طور پر دیکھا جائے کہ اسلام صرف اس دین کو کہتے ہیں، باقی دین کو نہیں کہتے۔ یہودیوں کے دین کو اسلام نہیں کہتے ہیں، عیسائیوں کے دین کو دین اسلام نہیں کہتے ہیں، یا کسی بھی نبی کے دین کو دین اسلام نہیں کہتے ہیں۔ صرف ایک محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کو اسلام کہتے ہیں، اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بھی اسلام کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے نا دوسری جگہ کہ ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین، یہی دین، یہ ملت ہے، یہ دین ہے، ابیکم تمہارے ابو ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے نا کہ میں اپنے ابو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، انہوں نے میرے لیے دعا کی، اللہ نے مجھے بنا دیا۔ تو دین ان کا بھی یہی تھا، یہ بھی دین ہے، ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تو تمہارا نام مسلم رکھا، تمہارے دین کا نام مسلم انہوں نے ہی رکھا تھا، ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہیں مسلمان بنایا، یعنی مسلمان کا دین کا نام مسلم رکھا، اور وہ خود بھی تھے، تو اس لیے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے نام رکھا مسلمان، من قبل وفی ھذا، من قبل پہلے بھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام جب تھے تو وہ بھی دین مسلمین کا تھا، اور یہ بھی مسلمین کا دین، ٹھیک ہے۔ تو ان دینوں ادیان کو، دو ادیان نہیں، پر ایک ہی دین ہو گیا، یعنی جو دین تھا ابراہیم علیہ السلام کا وہی دین ہمارا ہے۔ آج بھی اگر آپ پوری دنیا میں چیک کریں، دیکھیں یہودی حج کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ حج کس نے کروایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ خانہ کعبہ کا طواف ابراہیم علیہ السلام نے کیا، مانتے ہیں۔ عیسائی بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، تو ابراہیمی ہے تو جاؤ نا خانہ کعبہ میں طواف کرو، قربانی کیوں نہیں کرتے ہو؟ سارا مسلمان کرتے، وہ نہیں کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان ہی دین ابراہیمی پر ہیں، اور مسلمان اور دین ابراہیمی ہی مسلم دین ہے، اور باقی مسلم دین نہیں ہے، باقی اسلامی دین نہیں ہے، ان کے اپنے اپنے دین ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہر نبی کا دین اس زمانے میں سچا تھا، پکا تھا، من جانب اللہ تھا، اور سچ تھا۔
جب تک وہ پیغمبر دنیا میں تھے وہ دین سچا تھا، جیسے پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ آہستہ 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 لوگوں اس کو تبدیل کرتے 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 اس دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ پھر اللہ پاک نے دوسرا نبی بھیج دیا، پھر وہ دین تجدید دین ہو گیا نا، دین کی تجدید ہو گئی۔ وہ پھر ان کے جانے کے بعد پھر لوگوں نے گمراہی پھیل دی اور آہستہ آہستہ بدعت، جیسے آج کل اللہ معاف کرے یہ دین چونکہ محفوظ دین ہے، ایک فرقہ رہے گا قیامت تک دین پر برقرار رہے گا، وہ بھی آیت قرآن کی آگے پڑھیں گے۔ اور اس لیے اس میں فرقے بن گئے 73۔ اور اسلام کے نام پہ بت پرستی ہو رہی ہے، اسلام کے نام پہ قبر پرستی ہو رہی ہے۔ وہ بھائی اللہ کے نبیوں نے تمہیں دنیا میں بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ انبیاء یہ جو اولیاء یہ جو تمہارے ورثہ گزرے ان کے نقش قدم پہ چلو ظالموں، انہوں نے اللہ کی عبادت کی، تم بھی اللہ کی عبادت کرو۔ تم نے اللہ کی عبادت چھوڑ دی، جا کے ان کی عبادت شروع کر دی، مزارات کو آباد کر دیا، وہاں جناب منتیں ہو رہی ہیں، وہاں جناب نظر و نیاز ہے، وہاں پتہ نہیں کیا ہے، 12ویں شریف ہے، 11ویں شریف ہے، فلاں شریف ہے، فلاں شریف ہے۔ کہاں سے ثبوت لاتے ہو؟ قرآن میں ہے، اللہ کے رسول نے تمہیں کہا 11ویں شریف مناؤ، 12ویں شریف مناؤ۔ وہ ایک مولوی ہے وہ تو کہتا ہے 11ویں گڑی کو کہتا ہے گڑی سنی ہے، مسلمان ہے، ہم کو سنی نہیں بدعی ہے۔ اہل سنت والجماعت وہ ہے، اہل سنت کا مطلب کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت، جماعت کے صحابہ کرام کو کہتے ہیں، سنت اللہ کے رسول کے طریقہ، جو اللہ کے رسول کے طور طریقے پہ چلے گا، جو صحابہ کرام کے طور طریقے پہ چلے گا، اس کو سنی کہتے ہیں، اس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ مناتا ہے 11ویں شریف، مناتا ہے 12ویں شریف، مناتا ہے سوئم، مناتا ہے 40واں، مناتا ہے پتہ نہیں کیا کیا کچھ بلا، اور پھر کہتا ہے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت۔ کیا صحابہ کرام نے یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں، مجھے تو اور بھی چیزیں ہیں یاد نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کی ہیں؟ سوئم، ساتواں، پتہ نہیں کیا، 12واں، 13واں، 14واں منایا اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے منائے ہیں، یہ چیزیں منائی ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے یہ چیزیں نہیں منائی، جب اللہ کے رسول کے صحابہ کرام خلفاء راشدین نے نہیں بنائے، تو آپ کہاں سے ثبوت لاتے ہو اور پھر اس کو دین کا حصہ قرار دیتے ہو؟ یہ میں بار بار بتا چکا ہوں۔ پھر اس طرح کے جو مولوی ہوتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں، ہاں اس زمانے میں پنکھا نہیں تھا، تم یہ روشنی یہ بلب شلب نہیں تھے تو تم بھی بلبوں کے نیچے بیٹھو۔ یہ بھی اوے اللہ کے بندے، ہم نے ان کو دین کب قرار دیا؟ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، موبائل ہے ضرورت کی چیز ہے۔ جس چیز کو تم دین سمجھ کے کرو گے اس کو کہتے ہیں بدعت۔ تو 11ویں شریف دین سمجھ کے کر رہے ہو نا، 12ویں شریف دین سمجھ کے کر رہے ہو نا، سوئم دین سمجھ کے کر رہے ہو نا، کل شریف دین کی سمجھ کے کر رہے ہو نا، ثبوت لاؤ نا۔ دین کے لیے ثبوت لازمی ہے، یہ ضروریات ہیں۔ ابھی اسپیکر میں اذان نہ دو بیدات، نہیں بھائی یہ تو ہماری ایک ضرورت ہے، بجلی ہو اسپیکر ہو یا نہ ہو ہم نے تو اذان دینی ہے، وہ ایک سہولت ہے، سہولت سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس کو ہم نے دین کبھی نہیں کہا۔ جس چیز کو دین سمجھ کے کیا جائے گا اور اس کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، اسلاف صالح میں نہیں ہے، وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم لے جانے والی ہے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور پھر کام کرتے ہیں اہل بدعت والے۔ اللہ رب العالمین سب کو ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کچھ لوگوں کو ایسی یہ باتیں بری لگتی ہیں، بھئی بری کیوں لگتی ہے؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، توحید اپناؤ، رسالت اپناؤ، اللہ کی وحدانیت پہ ڈٹے رہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو۔ اطاعت تو یہ نہیں ہے، اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہو پھر تو یہ آپ کو 11ویں 12ویں چھوڑنی پڑے گی، چھوڑ دو، سچے مسلمان بن جاؤ۔ پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا، تو اس لیے فرمایا، ہاں اللہ تب پاک نے دوسری جگہ دیکھو یہ فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور اختلاف نہیں کیا، وما اور نہیں کیا، الاختلاف الذین ان لوگوں نے اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ اہل کتاب، انہوں نے اختلاف نہیں کیا، الا مگر من بعد ما جاءہم العلم، کہ ان کے پاس علم آ گیا، ان کے پاس علم آ گیا، انہوں نے اللہ کی
وحدانیت کے بارے میں قرآن کریم کو دیکھا، قرآن کی حقانیت دیکھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزے دیکھے، حق آ گیا، حق آنے کے باوجود بھی انہوں نے اختلاف کر لیا۔ کیوں؟ بغیم بینہم، آپس کی زدہ زدی سے، بغاوت سے، دشمنی سے، ایک دوسرے کی دشمنی کی وجہ سے دین اسلام چھوڑ دیا۔ تو آج بھی یہی ہوتا ہے، اللہ کی قسم کا کہتا ہوں۔ کوئی بریلوی ہے، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی میں یہاں غلطی پر ہوں، بس وہ دیکھتا ہے کہ میرا لیڈر کیا کہتا ہے، بس اسی پہ چلتا رہتا ہے۔ وہ بھئی تمہارا لیڈر اگر غلط ہے، میں ایک مخلصانہ بات کرتا ہوں، جو دیوبندی اپنے عقیدہ پر اس لیے ڈٹا ہوا ہے کہ میرا لیڈر یہی کہتا ہے، میرا اوپر والا جو عالم ہے جس کی میں اطاعت کرو اس نے کہا ہے، تو یہ غلطی پر ہے، یا بریلوی ہو یا اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو میں کر رہا ہوں، یہ جس طور پر میں چل رہا ہوں، طور طریق پر، کیا اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، آنکھوں پہ لگاؤ، عمل کرو۔ اگر نہیں ہے تو چھوڑ دو۔ ہو سکتا ہے جو میرا لیڈر تھا وہ غلطی پر تھا، ٹھیک ہے، اس کو گالی نہ دو، برا بلا نہ کہو، انسان ہے، غلطی ہو گئی، بات ہے، بس سیدھی بات ہے۔ اب میں ان کی پیروی کیوں کروں؟ مجھے بس یہ حق بات یہی ہے کہ ان کی پیروی نہ کریں اگر وہ غلطی پر تھے، بس برا بلا نہ کہو، انسان غلطی ہو گئی۔ یا یہ ائمہ کرام ہے، ان میں آپس میں اختلاف ہے، تو اختلاف بھائی وہ ان کے پاس دلائل ہے، امام ابو حنیفہ کے پاس بھی دلائل ہے قرآن و حدیث سے، امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس بھی دلائل ہے، امام احمد بن حنبل کے پاس بھی قرآن و حدیث سے دلائل ہے، امام مالک رحمہ اللہ کے پاس بھی قرآن و حدیث سے دلائل ہے، ٹھیک ہے، جس کی تقلید کرتے ہیں کریں۔ اور یہ جو اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں، میں تو بھائی مانتا ہوں، اچھے لوگ ہیں، زبردست قسم کے لوگ ہیں، میں سلام کرتا ہوں ان کو، لیکن بس اس بارے میں دل شکنی ہوتی ہے، کیوں اتنی بڑے بڑے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ ائمہ اربعہ کو عظیم لوگ تھے، دین کے پیروکار تھے، کوئی رفع یدین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، جو کرتا ہے وہ بھی احادیث پر عمل کر رہا ہے، جو نہیں کرتا وہ بھی احادیث پہ عمل کر رہا ہے، جو سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے وہ بھی تو حدیث پر عمل کرتا ہے، جو ناف پہ ہاتھ باندھتا ہے وہ بھی حدیث پہ عمل کرتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ان کے پاس دلائل ہیں قرآن و حدیث سے، اور تم جناب ابھی آئے ہو، امام ابو حنیفہ سے بھی بڑے عالم بن گئے ہو، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل سے بڑے، نہ ان کی قدر کرو، بس ان میں سے ایک کی تقلید کر لو، بس بات ختم ہو گئی۔ اگر نہیں کرتے ہو تقلید نہ کرو، برا بلا تو نہ کہو نا، تو بس دین پہ چلو، بدعات مت پھیلاؤ اور گستاخیاں بھی نہ کرو۔ تو اس لیے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا، ہاں انکار نہیں کرنی، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو تم کیوں کرتے ہو دوسروں کی عبادت؟ ٹھیک ہے، بہت سے احکامات ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو بس وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار، وہ ایک قسم کا انکار ہو رہا ہے نا، آپ کی بدعتوں سے قرآن کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا انکار ہو رہا ہے۔ جب انکار ہو رہا ہے تو چھوڑ دو یہ انکار ہونا۔ اچھا، یہ آج کل کے جو ملحد ہیں نا، بہت سارے ملحد بنے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ جناب، وہ باتیں کرتے ہیں دین کی اور پھیلاتے ہیں شرارتیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو یہ جو کچھ مولوی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ مولوی عجیب اس طرح کی بات، مولوی کہتے ہیں بس اسلام پر ڈٹے رہو، بس اسلام کے علاوہ باقی دین باطل ہے، غلط ہے، نہ مانو، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی جو یہودی ہے وہ بھی ٹھیک چل رہا ہے، یہ اس طرح بولتے ہیں لوگ، میں نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، میں تو غلط مانتا ہوں، یہودیت کفر ہے، عیسائیت کفر ہے، تمام ادیان باطل ہے، اگر کوئی سچا دین ہے وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین سچا نہیں ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں بہت سارے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ پھر کلپ بناتے کہتے ہیں وہ بھی اس طرح کہہ رہے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ بہت پھیل گیا، کہتے ہیں طارق مسعود صاحب نے کہا ہے کہ غزوہ احد میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھاگ گئے، فراریوں میں شامل ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عثمان جیسے عظیم ہستی کے بارے میں اس طرح کہنا اور طارق مسعود کی طرف منسوب کرنا، میں تو نہیں مانتا کہ انہوں نے ایسا کہا ہوگا۔ اگر کہا ہے تو میں نہیں مانتا طارق مسعود کو کون ہوتا ہے۔ عثمان غنی کے جوتوں کو میں آنکھوں پہ لگاؤں گا، طارق مسعود کو دفع کر دوں گا۔
نہیں مانتا اس کو اگر اس نے ایسی بات کی ہے. اگر نہیں ہے کہ یہ جو کلپ بناتے ہیں نا، جھوٹی کلپ بناتے ہیں، توڑ مروڑ کے ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، غلط بات کر. غزوہ احد میں آگے چل کر انشاءاللہ پڑھیں گے، اس میں تفصیل انشاءاللہ بتا دوں گا آپ کو. غزوہ احد میں افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو صحابہ کرام تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے، وہ تو بے ہوش ہو گئے، ان کا ہوش و حواس اڑ گیا کہ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے، شہید ہو گئے. بس بے ساختگی میں نے کہا جب اللہ کے رسول گئے تو اب کیا لڑنا ہے، پھر چلو. انہی میں حضرت عثمان بھی شامل ہوں گے، اور پھر جناب فراری قرار دیا نعوذ باللہ خلیفہ ثالث کو، ذو النورین کو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اتنی عظیم ہستی کو. غزوہ بدر میں وہ تھے نہیں. غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا عثمان گھر میں بیٹھو، اپنی بیوی کا علاج کرو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بدری ہے. ہاں، وہ اللہ کے رسول کو اتنے پیارے تھے کہ وہ نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول کو بدری کہتے ہیں. اور تم کو انہیں کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے، اہل تشیع کے پیٹ میں درد ہے، درد. وہ اس طرح کے فضول باتیں کرتے رہتے ہیں. اور بہت سارے تو جناب اہل سنت بنے ہوئے ہیں، اہل سنت بن کر پھر حضرت عثمان کو گالیاں دیتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس لیے فرمایا یاد رکھو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی قرآن کریم میں دوسری جگہ پر ہے صاف واضح، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی الاسلام کو چھوڑ کے کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا فَلَن يُقْبَلَ لَهُ فَلَن يُقْبَلَ لَهُ. قرآن کریم کہتا ہے صاف بات. جو اسلام کو چھوڑتا ہے دوسرا دین اختیار کرتا ہے، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اس کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، اس کی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی. تو یہ ملحد بکواس کرتے رہتے ہیں، یہودی اپنے مذہب پر ٹھیک ہے، عیسائی اپنے مذہب پر صحیح ہے، ہندو اپنے مذہب پر صحیح ہے، فلاں اپنے مذہب پر صحیح ہے. کیوں مذہب پر صحیح ہے؟ ایک اسلام سچا ہے، باقی سب ادیان باطلہ ہے، سب غلط ہے. اپنے زمانے میں بے شک ٹھیک تھے، لیکن ابھی انہوں نے تحریف کر دی، انہوں نے بات ختم ہو گئی. ہو سکتا ہے کوئی کہے پر اسلام میں بھی تحریف ہے، نہیں ہوئی تھی اسلام میں تحریف. اس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہوئی ہے قرآن کریم میں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی محافظ ہیں، ہم نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے. قیامت تک یہ دین چلے گا. تو صاف انکار کر دیا. اور پھر آگے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا. واتممت علیکم نعمتی، آپ میری نعمتیں تم پر مکمل ہو گئی. کیا نعمتیں تھیں؟ تمام انبیاء آ گئے، نعمتیں تھیں نا، انبیاء کرام کا وجود نعمت ہے، تو وہ نعمتیں بھی مکمل ہو گئی. اب کسی مرزائی شرزیائی کی ضرورت نہیں، کسی قادیانی شادیانی ملعون کی ضرورت نہیں ہے. بس ختم، دین مکمل. قرآن آخری کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا ہے. وَرَضِيتُ، میں خود راضی ہوں، میں خود پسند کرتا ہوں اس دین کو، یہی میرا پسندیدہ دین ہے، کیونکہ پچھلے ادیان کو لوگوں نے بدل ڈالا ہے. تو ایک بات تو یہ ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسَعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي. لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، ما وسعہ، ان کو کوئی اور چارہ کار نہیں تھا، الا اتباعی، مگر وہ ضرور میری اتباع کرتے، میری فرمان برداری کرتے، میری امت میں سے ہوتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول کی امتی بن جائیں گے، قیامت قرب قیامت میں آئیں گے، دوبارہ تشریف لائیں گے، نبی بن کر نہیں، امتی بن کر آئیں گے. اپنے دین کو نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، دین اسلام کو پھیلائیں گے. تو اس لیے صرف دین اسلام ہی حق ہے. دین اسلام کے علاوہ جتنے ادیان ہیں وہ ابھی باطل ہے. وہ باطل کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے ان میں تحریف کر دی، اس لیے ان کی حقیقت نہیں رہی، اپنے زمانے میں وہ درست تھے. تو ملحدیوں کے عقیدے پہ مت جائیں. ملحد لوگ عجیب الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں مولوی لوگ غلط بولتے ہیں، ہم سچے ہیں. بڑا سچا آیا ہوا ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ صاف کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پہلے پڑھ چکے نہیں یاد کریے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورا. یہ نہیں کہ جناب ایک قدم اسلام میں ہے، ایک قدم یہودیت میں ہے، یا ایک اسلام میں ہے تو ایک عیسائیت میں ہے، یا ایک اسلام میں ہے تو ایک
ہندو پن میں ہے، نہ پورے کے پورا اسلام میں آ جاؤ، تمہارے نظریات بھی اسلامی ہوں، تمہارے اعمال بھی اسلامی ہوں، تو اور تمہارے جناب یہ جو طور طریقے ہیں، یہ جو بدعات شدات ہیں، ان کو ختم کرو، صرف سنت پر عمل کرو، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کرو۔ تو اس لیے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا، کسی بھی اللہ کے حکم کا انکار کرے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا انکار کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا اس سے حساب لے گا، تو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔